طارق فضل صاحب سینٹ میں آپ کی جماعت بھی اسی طرف گئی ہے جس طرف ہوا کا رخ تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گئی ہے. کل آپ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں لگے گا تو پھر آپ احتجاج نہ کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، میں آپ کے جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے اس میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، یہ مت سمجھا جائے کہ جو ابھی تو خیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کہ کل جو گورنمنٹ بنے گی وہ اگلے کوئی 50 سال کے لیے وہی گورنمنٹ ہے. ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے، اسے اگلی گورنمنٹ کہا جاتا ہے. تو جو پیرامیٹرز آج سیٹ ہونے ہیں، یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیٹ نہیں ہونے. میں جو اپنی بات آگے کروں گا وہ صرف اس لیے نہیں کروں گا کہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چونکہ ملوث ہیں تو لہٰذا ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے میں اپنی کو دلیل دے رہا ہوں، قطعی نہیں. بات یہ ہے کہ جو ملٹری کی تنصیبات ہیں، چاہے وہ GHQ ہے، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے یا شہداء کی یادگاریں ہیں، ایک سوال کا جواب چاہیے کہ کیا یہ ایک سول کرائم ہے یا یہ ایک ملٹری کرائم ہے. دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہی ہو، آپ اس فیور میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹری کرائم ہے، اور اگر یہ ملٹری کرائم ہے تو اس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے، میں آپ کی رائے اس لیے ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کل یہ آپ پہ باری آنی ہے. نہیں، میں تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ اس میں ہاں، اگر ہماری جماعت کا کوئی بندہ GHQ پہ حملہ کرے تو ضرور ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. ایک جملہ کہنے کے بعد میں تھوڑا سا آگے اس بات کو ایک سمپل سا جواب آپ کو اور دوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ناجائز پھانسی لگایا گیا لیکن GHQ پہ حملے نہیں ہوئے. نواز شریف کو ناجائز اقامہ میں گھر بھیجا گیا، اٹک قلعے میں قید کیا گیا. 11 سال کی جلا وطنی نواز شریف کاٹ چکا ہے اپنے سیاسی سفر میں. GHQ پہ حملے ہم نے نہیں کیے. تو یہ اخیر ہوتی ہے نا جب آخری آدمی پار کر جائیں. تو چونکہ یہ ملٹری کرائم میں سمجھتا ہوں. دوسری بات، میں آپ لوگ سپریم کورٹ میں دھاوا بول چکے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے جو کچھ لوگوں کا وہ ذوالفقار والا معاملہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو میں اس چیزوں کی بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کنٹروورشل چیز ہے. اچھا، میں صرف ایک اور بات. دوسری بات یہ ہے کہ فوج کا ایک اور ٹرینڈ ہے. لیکن اب یہ صرف اب اس کو PTI کا 9 مئی کو چھوڑ دینا، باقی جو کیسز فوجی عدالتوں میں جاتے ہیں. اب فوج کا ایک اور ٹرینڈ ہے کہ وہاں صرف جوان شہید نہیں ہوتے، افسر رائفل لے کے پہلے کھڑا ہوتا ہے، مورچے پہ بھی، اٹیک پہ بھی، اور ہر جگہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ افسران کی شاتیں برابر ہو رہی ہیں جوانوں کے ساتھ. ان کے خاندان کو انصاف نہیں چاہیے، جوانوں کو بھی اور افسران کو بھی. اور وہ کیا ٹیررسٹ آپ کے سول کورٹ اور یہ جو آپ کی دوسری عدالتیں ہیں ان میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتا. ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. تیسری بات، آخری بات، آج بھی 2 فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں. ایک تو جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کی ہیں، سب کو سلام ہے. کوئی اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی جھجک بھی نہیں ہو سکتی. اور جو ان کی شہادت میں ملوث ہے سخت ترین سزائیں دینی چاہیے. لیکن آپ دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریے. نہیں، میں مکس اپ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کام جو ہے، ایک تو وہ جو ابھی موضوع زیر بحث ہے، اور دوسرا کام بھی ملٹری کورٹس کرتی ہیں. اور ایک اور جو اعتراض آتا ہے، صرف آخری بات کروں گا، تو جی عدالتوں کا کیا ہے؟ یہ جو لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، فوجی عدالتوں کا کیا ہے جی؟ وہ دیکھیں جی، وہ وردیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں افسر، انہیں کیا پتہ ہے لاء کا. قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ فوجی عدالتوں کے اندر جو افسران بیٹھے ہیں، وہ کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، میجر ہے، جو بھی ہے، کہ وہ ایک دن آزاد کشمیر میں کہیں توپ فائر کر رہا ہے، گولے پھینک رہا ہے، اور دوسرے دن آگے وہ جج بن کے بیٹھ گیا. نہیں، یہ جیک ڈپارٹمنٹ ہے فوج کا ایک، جو کہ لیگل برانچ کو دیکھتا ہے. آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی کی پوزیشن یہ آ گئی. کوالیفائڈ ججز